حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درہم دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ لالچ کرنے والا شخص اپنے پاس کا بھی سب کچھ گنوا کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال اور مرتبے کی لالچ میں انسان کے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے آج علماء کرام کے لالچ کی وجہ سے ہی دین کو نقصان ہو رہا ہے۔ اپنی تجوریاں بھرنے کی لالچ میں لوگوں کو صحیح دین نہیں پہنچا رہے، اپنے اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اصلی مقصد کو بھول گئے۔ یہ سارا قصور علماء کا ہے کہ جاہل جاہل ہی رہا۔ تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نکارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 آدمی تھے، سونے کی 3 اینٹوں کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ 2 نے کھانا لینے کے لیے ایک کو بھیج دیا، پروگرام بنایا جب آئے گا تو ڈنڈوں سے مار دیں گے کہ تو کھانا اچھا نہیں لے کر آیا۔ اور تیسرا جو کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، کھا کے دونوں مر جائیں گے، 3 اینٹیں سونے کی میں لے لوں گا۔ اس طرح 3 مر گئے اور سونے کی اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئیں۔ یہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں، یہ چیزیں دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، ہاتھ کسی کے بھی کچھ نہیں جانا، جو ساتھ جانا ہے وہ آج ہم لے ہی نہیں رہے۔ بہت بڑا لالچی انسان تھا، ترکی کا ایک گورنر تھا، تو غیر مسلموں سے پیسے لے کر وہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ مر گیا، ایک دن اس کی قبر کھودی گئی تو اس میں بہت بڑا سانپ آ گیا، اس کو دوسری قبر کھودی گئی اس کے لیے تو وہاں بھی وہ آ گیا، 29 قبریں کھودی گئیں، سب میں سانپ آ گیا۔ وہی کسی اللہ والے سے پوچھا جناب اب کیا کریں؟ اس نے فرمایا یہ برزخ کا سانپ ہے، ساری زمین بھی کھود لو یہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ اسی حالت میں گورنر کو دفن کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ایک کفن چور نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس طرح یعنی کہ میں جناب ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کے اندر سے بہت ہی وسیع اس کے اندر سے میں نے قبر کو بہت ہی وسیع پایا اور ایک بہت خوشنما باغ دیکھا اور جس میں نہریں چل رہی تھیں، ایک حسین و جمیل نوجوان تھا وہاں۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ بولا میں نے ایک وائز سے سنا تھا، کسی عالم کی تقریر سنی تھی، جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، آج مجھے اس کا انعام ملا ہے۔ تو اے بہن اے بھائی، اپنی جوانی، صحت، قوت، دولت، حسن پر تکبر نہ کر، اس کو ضائع نہ کر، جوانی میں ہی اللہ کی عبادت میں لگ جا، گناہ چھوڑ دے، توبہ کر، ہر وقت اللہ سے ڈر، نہ جانے کب موت آ جائے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔